بے شک قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنانے کے خواہاں تھے، جس میں اقتدار کا سرچشمہ عوام ہو، تمام امور مملکت جمہور کی رائے اور ان کی منتخب نمائندوں کے ذریعے طے پائیں اور ہر شہری کو بلا لحاظ مذہب و ملت بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں۔ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان میں نہ تو جمہوریت کو عزت دی گئی، نہ ہی قانونی و معاشرتی عدل و انصاف قائم ہوا۔ یہ تمام معاملات پاکستان کی جمہوری، پاکستان کی سیاسی، پاکستان کی آئینی حوالے سے جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں اور جو یقیناً بے پناہ ہیں اور ہمالیائی مسائل ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ 77ویں یوم آزادی پر اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم مشاہد حسین سید کو۔ پاکستان کے بہت ہی سینئر صحافی رہ چکے ہیں، پاکستان کے بہت ہی سینئر سینیٹر رہ چکے ہیں اور یقیناً پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خارجہ معاملات اور آئینی حوالے سے بہت ہی دسترس رکھتے ہیں جناب مشاہد حسین۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ 77واں یوم آزادی، لیکن آج بھی پاکستان معاشی طور پہ تو یقینی طور پہ کہ ایک بڑے سیٹ بیک کا شکار ہے۔ ہم کسی صورت میں بھی معاشی طور پہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کہہ سکتے، نہ ہم ہیں، مگر سیاسی اور جمہوری اعتبار سے بھی ہمارا جو ریکارڈ ہے، اوور آل جو ہماری پرفارمنس رہی ہے یا جو ہمارا ریکارڈ رہا ہے، وہ بہت ہی شکستہ رہا ہے، فریکچرڈ ہے بہت بری طرح سے۔ السلام علیکم جی کامران صاحب، اور آپ کو اور آپ کے ویورز کو سب کو آزادی مبارک۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ قائد اعظم نے یہ ملک بیلٹ باکس کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے، ایک سیاسی جماعت کے ذریعے ہمیں ایک خود ارادیت کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مسلمانوں کو دیا، اور آپ ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے رہ رہے ہیں۔ گو کہ اس آزادی میں بھی کافی کچھ مسئلے ہیں، تشنگی ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے ہاں 2-3 چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکلی بھی ہمارا جو ہے، ہم رولز آف دا گیم سیاسی جماعت آپس میں اسٹیبلش نہیں کر سکے، اور اس سے ایک چپکلش کانفرنٹیشن کی فضا رہی۔ اور دوسرا جو ہماری سول اور ملٹری بیوروکریسی اور جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، ان کا بھی کردار رہا، ان کے اپنے ایمبیشنز، ان کے اپنی مصلحت، اور ان نے پوری طرح اصولی موقف اختیار نہیں کیا۔ اس سے ہماری جو جمہوری سفر ہے اس کو نقصان پہنچا۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی میں سیاسی حوالے سے، حالانکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اقتصادی لحاظ سے ہم بالکل محتاج ہو چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں جو ہماری رولنگ کلاس ہے اس کی کرپشن اور اس کا اپنا خود غرضی، اور وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ جو مشکل فیصلے عوام کے لیے کرنے چاہیے، کیونکہ ان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، ان کے اپنے ذاتی مفادات کا اور عوام کے مفادات کا۔ لیکن اس کے باوجود سیاسی حوالے سے میں کہوں گا فارن پالیسی میں ہم نے کافی حد تک جہاں ہمارے کور مفادات تھے خارجہ پالیسی میں، اس میں ہم نے اچھے طریقے سے تحفظ بھی کیا، چاہے فوجی حکومت ہو، چاہے سولین حکومت ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بہت دیر تک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ، قومی سلامتی ریاست بنے رہے ہیں، بنکرڈ اپ۔ 4 میں سے 3 ہمسایوں کے ساتھ ہماری دیوار ہے یا باڑ لگی ہوئی ہے، اور کوئی نہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے نام پر مسئلے ہونے چاہیے۔ تو ہمیں جو فورن پالیسی میں بھی کورس کریکشن کرنی ہے، اور خاص طور پہ اپنے عوام کے رویوں کے ساتھ بھی کورس کریکشن کرنی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ایک آرک آف انسٹیبلٹی پیدا ہو رہا ہے جنوب سے لے کے شمال تک۔ گوادر سے شروع ہو رہا ہے، بنو جا رہا ہے، بنو سے پارا چنار جا رہا ہے، اور پھر اس میں گلگت بلتستان اور کبھی کبھی آزاد کشمیر تک اس کی پہنچ رہی ہے، یہ خاص طور پہ عدم استحکام کے حوالے سے۔ تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، جسے میں کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ، دست شفا۔ یہ جو آپ نے جن چیلنجز کا بھی اظہار کیا، آرک آف انسٹیبلٹی فرام بلوچستان اپ ٹو جو تمام کے پی کو پورا کور کرتے ہوئے ہم یہ جو پورا ایک آگ بن گیا ہے، اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے فرمائی کہ جی کہ ہم 3 ہمسایوں کے ساتھ ہمیں باڑ لگانی ہے، کوئی فری فلو آف ٹریول نہیں ہے۔ اب افغانستان کے ساتھ تھا، وہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی بڑے شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا اس میں کسی قسم کسی حیثیت سے کردار ہے کہ ہم نے کبھی ایک ٹھوس جمہوریت کو نہ جنم دیا اور نہ ہی پنپتے ہوئے دیکھا، اور ایک بار بھی ہمارے کسی وزیر اعظم نے 5 سال جو ہیں وہ اقتدار کی مدت کے براہ راست پورے نہیں کیے؟
یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے 77 سال کا؟ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. وہ دیکھیں یہ کامران صاحب پاکستان جمہوریت کی پیداوار ہے. پاکستان قائد اعظم واز ناٹ اے جنرل, قائد اعظم واز ناٹ اے جج, قائد اعظم واز ناٹ اے بیوروکریٹ, قائد اعظم واز ناٹ اے فیوڈل, قائد اعظم واز ناٹ اے فیکٹری اونر, قائد اعظم واز ناٹ اے کلیرک. وہ ایک وکیل تھے, ایک سیاستدان تھے, ایک سیاسی جماعت کے قائد تھے. اپنی کردار قیادت عوام کی تائید کے ساتھ, برطانوی سامراج کے ساتھ, کانگریس کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے عوام کو موبلائز کیا اور ہمیں پاکستان کی منزل تک پہنچایا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کوئی ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, ان کے پاس کوئی ISI نہیں تھی, ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی, لیکن ان کے پاس آرگومنٹس تھے اور عوام کے اعتماد تھا ایز اے پولیٹیشن. تو پاکستان کی جو DNA میں ہے, کیا یہ سیاست کی پیداوار ہے, جمہوریت کی پیداوار ہے, انتخابات کی پیداوار ہے, اور یہ سٹرگل کی پیداوار ہے, اور ڈائلاگ کی پیداوار ہے. یہ ہمارے DNA میں ہے, اور اس میں سیاستدانوں کا کردار, سیاسی جماعت کا کردار, سب کو شامل کرنے کا کردار, یہ ہمیں بہت واضح ہونا چاہیے. اور جب تک ہم اپنے DNA کے پیچھے نہیں جائیں گے, یہ جو ہمارا شجرہ نسب کہہ لیں آپ, جیسے اردو میں کہتے ہیں, یہ بنیاد ہے. اس سے ہم ہٹے, اگر وہ بیوروکریسی نے ٹیک اوور کیا, یا 50s میں کو ڈٹا ہوتے رہے, سافٹ کو بھی ہوتے رہے, کبھی کوئی غلام محمد, کوئی فیلڈ مارشل ایوب خان یا اسکندر مرزا, یا سازشیں, پھر جو سیاستدانوں سے بھی رویہ ہوا, ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں, لیکن جس طرح ہم نے ٹریٹ کیا, چاہے حسین شہید سہروردی ہوں, یا قائد ملت لیاقت علی خان ہوں, یا جتنے وزراء اعظم کو جس کو ہتھ کڑی بھی لگی جیلوں میں ڈالا, ذوالفقار علی بھٹو, میاں نواز شریف, عمران خان, یہ زیادتی بڑی ہوئی ہے. اور آئی تھنک وی ہیو ہیوملیٹڈ آ پولیٹیکل کلاس آلسو, اور ان کو ڈیمنائز بھی کیا گیا کہ وہ فساد کی جڑیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بنایا کہ ایک سیاستدان نے تھا, اور ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے تھا. تو یہ ہمیں بڑا, اس سے بڑا, یہ بات بالکل صحیح ہے, بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا. شاہد صاحب پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک تو پہلے یہ فرمائیے گا کہ کتنا جو ہمارے مسائل ہیں, جو سیاسی اور جمہوری مسائل پیدا ہوئے, اس میں اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ 1947 سے لے کے 1956 تک ہمارے پاس کوئی آئین نہیں تھا, اور پھر 1956 کو جب آئین ملا تو 1958 میں مارشل لاء آ گیا, اور اس کے بعد 3 بار 10-10 سال کے 3 براہ راست فوجی حکومتیں, اور پھر اس کے بعد نیم فوجی حکومتیں. اس نے کیا کردار ادا کیا ہے, مثبت, پازیٹیو یا نیگیٹو, آج پاکستان جس صورتحال میں کھڑا ہے؟ کیا ہم ان فوجی ادوار کو اس کی وجہ بتائیں, یا یہ کہ ہماری جو سیاستدانوں کا طور طریقہ رہا ہے اس کو اس کی وجہ بتائیں, یا اٹس اے مکس آف بوتھ؟ اٹس اے مکس آف بوتھ. دیکھیں نا, آپ نیکسٹ ڈور دیکھیں, نہرو 47 سے 1964 تک 17 سال کنٹینیوٹی ملتی ہے. پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر رہتے ہیں, جو انڈیا کے فاؤنڈنگ فادر تھے. کنٹینیوٹی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا کہ پہلے 4 سال میں جو 2 آف ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, جن کا اتنا اچھا کردار تھا, کلین, سکویکی کلین, کوئی بینک بیلنس نہیں, اور ان کے بچوں نے, قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا قائد ملت لیاقت علی خان ہو, ان کے بچوں نے پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ان کو کوئی پلاٹ نہیں ملے, کوئی وزارت نہیں ملی, اور دے ور ناٹ بینیفیشریز آف پاکستان. قائد اعظم کی وفات ہوگی اور قائد ملت لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, جو ایک ان ہاؤس کنسپریسی تھی ود ان دا سسٹم, ان کو نکالنے کی. اٹ واز اے اسٹرانگ سویلین پرائم منسٹر. اس کے بعد آپ نے دیکھا ڈاؤن ہل, پولیٹیکل بیلنس شفٹ ہو گیا سیاست دانوں سے بیوروکریسی کی طرف, پھر بیوروکریسی سے فوج کی طرف, اور اس میں ججز کا بھی رول بڑا گندا رہا 54 آنورڈز کا. تو وہ ایک تھا. اب ایک اپرچونٹی ہمیں آئی 1970 میں, وہ مسڈ اپرچونٹی تھی. 2 بڑے سیاستدان ایمرج ہوئے, اور ایک میرے خیال میں ریلیٹیولی آنیسٹ اور کلین الیکشن جنرل یحییٰ خان نے کرایا, جو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن اس میں جو رولز آف دا گیم تھے, ایک اکثریتی جماعت تھی جس کو پاکستان کے عوام, اکثریتی عوام نے ووٹ دیا, عوامی لیگ انڈر شیخ مجیب الرحمان, جو ایک بڑے عظیم محب وطن پاکستانی تھے, جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر, اور وہ خاص ایلچی تھے حسین شہید سہروردی صاحب کے. ان کو ہم نے اقتدار انتقال کرنے سے انکار کر دیا, اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی فوج کے ساتھ مل گئے ملٹری ایکشن میں. وہاں سے ایک مسڈ اپرچونٹی ہوئی. دوسری مسڈ اپرچونٹی 1973 میں ہوئی.
ٹھیک ہے پاکستان دو لخت ہو گیا, ہم نے کہا لیٹس ہیو اے نیو بگننگ, نیا پاکستان بناتے ہیں. 73 کا آئین بنا, متفقہ آئین بنا, بہت بڑی اچیومنٹ ہے, جس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی اور قائد حزب اختلاف خان ولی خان دونوں شامل تھے. سارا ٹھیک چل رہا, لیکن انہوں نے وہی کام کیا جو اکثریت جماعت تھی بلوچستان میں, ان کو ڈسمس کیا, ملٹری ایکشن کیا بھٹو صاحب نے, اور ساتھ خیبر پختونخوا جو فرنٹیئر پروونس تھا انہوں نے استعفیٰ دیا, اور فوج جو بالکل سائٹ ہو چکی تھی, فوج جو ڈیمورلائز ہو چکی تھی, فوج جس کا کوئی سیاسی کردار نہیں تھا, وہ سیاسی کردار واپس آ گیا, کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی مخالفین کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے فوج کو استعمال کیا. وہ دوسری مس اپرچونٹی تھی. پھر اس کے بعد پھر جو ضیاء اللہ دور کے بعد جو موقع آیا, سو 2 ملٹری کوز پلانڈ تھے, جنرل ایوب خان کا اور جنرل یحییٰ خان کا. وہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے پہلے منصوبہ بندی کی تھی, اور 2 کوز تھے حالات کی وجہ سے, جنرل ضیاء کا اور جنرل مشرف کا. اور اس کے علاوہ سافٹ کوز بھی ہوئے ہیں, وہ 4 ہوئے ہیں. 1993 میاں صاحب کے خلاف, 2007 جنرل مشرف کے خلاف, پھر اس کے علاوہ سافٹ کو 2017 میں میاں صاحب کے خلاف, پھر 2022 میں عمران خان کے خلاف. تو 8 کوز ہوئے ہیں, 4 ہارڈ کوز, 4 سافٹ کوز. اور اس میں ہر سافٹ کو میں جو مخالفین تھے انہوں نے ویلکم کیا اس سافٹ کو. تو اس میں پھر سیاسی ہماری بصیرت نہیں شو کی ہماری سیاسی کلاس نے, اور انہوں نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا, ایک پولیٹیکل ٹرائبلزم. تو مشاہد صاحب, اس میں جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے یا ایک عجیب, یہ 77واں یوم آزادی جو ہے, یہ ایک عام گفتگو کے اندر ایک ڈومز ڈے سینیریو کی سی صورتحال اکثر نظر آتی ہے کہ 77 سال کے بعد آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے, معاشی طور پہ, جمہوری طور پہ, سیاسی طور پہ, جو بھی اس کی جو اس کے خطے کے دوسرے ممالک سے کسی بھی طرح کا اس سے مقابلہ کرا جائے, تو یقینی طور پہ یہ ایک خدا نخواستہ ایک ناکامی کی تصویر ہے. اور اس کا آگے اب یہ 77ویں کے بعد 78واں 79th 80th جو انشاءاللہ آزادی کا دن آئے گا, تو کیا کچھ بہتر ہوگا شاہد صاحب ان دا نیکسٹ 3 ایئرس؟ کیونکہ اب جتنا خرابی اور برائی ہو چکی ہے, جتنی یہ قوم تقسیم ہو گئی ہے, جتنی اس میں مسائل سامنے آ چکے ہیں, اس میں اب مزید گنجائش تو نہیں ہے. کیونکہ اسی لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ 78 79 80th جب انڈیپینڈنس ڈے ہوگا, وہ کیا بہتر ہوگا ان سے؟ میں سمجھتا ہوں کامران صاحب, آئی ایم اے پیرینیل آپٹیمسٹ. میں سمجھتا ہوں دا گلاس از ہاف فل, کیونکہ ایک طرف ہمارا ریاستی نظام ہے جس میں زنگ لگ چکا ہے, جو فرسودہ ہو چکا ہے, اور جو صرف سٹیٹس کو سرو کرتا ہے, اور اب اس کے لیے اس کی شیلف لائف بھی ایکسپائر ہو چکی ہے, جو بیوروکریٹک سسٹم, جو گورننس اسلام آباد میں ہے. دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے, اسٹیٹ ورسز سوسائٹی. معاشرے میں جان ہے, لوگوں میں کریٹیوٹی بھی ہے, لوگوں میں کریج بھی ہے, اور لوگوں میں خوف ختم ہو گیا ہے فورس کا یا ڈنڈے کا. تو لوگوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں, وہ ڈرے ہوئے. حالانکہ نیوکلیر طاقت بھی ہے, وہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں, وہ کرائسس فیس نہیں کر سکتے, وہ چیلنجز فیس نہیں کر سکتے, وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے, وہ سٹیٹس کو چلاتے ہیں. جیسے اب چھوٹی سی بات ہی, پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے, الیکٹریسٹی شارٹیجز ہیں, لائن لاسز ہیں, اس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے. بجلی چوری کا 3 ارب روپیہ روز چوری ہو رہا ہے, کرپشن کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. FBR جو ہے تباہ ہو گیا ادارہ. تو وہ ہم ایک لاپ سائڈڈ ویو دیکھ رہے ہیں. لوگوں میں جان ہے, لوگوں میں کرنٹ ہے, قوم میں کرنٹ ہے, قیادت کمزور ہے. اور قیادت ویسے بھی ہماری آرٹیفیشل قیادت ہوتی ہے, پلانٹڈ ہوتی ہے, اور وہ پلانٹڈ جو قیادت ہوتی ہے, چاہے باہر سے پلانٹ ہو یا اندر سے پلانٹڈ ہو, اس میں جان نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا ایک خلیج ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں نے سٹرگل کرنے میں شعور جو کیا ہے کہ لوگ اب بات کرتے ہیں, لوگ خوف زدہ نہیں. ہم کوئی مصر نہیں ہے یا اور عرب ممالک یا تھرڈ ورلڈ کا کوئی افریقن ملک کہ جس میں لوگ ڈرے بیٹھتے ہیں, ہاتھ ملتے رہتے ہیں. پیپل سپیک اپ, آپ بات کرتے ہیں, میں بات کرتا ہوں, اور لاکھوں نوجوان, خواتین, مرد, عوام بات کرتے ہیں, اور خوف کا نہیں ہے. تو خوف کا خاتمہ بہت بڑی بات ہے, اور لوگوں کو ابھی بھی امید ہے, بیکاز دا آئیڈیا آف پاکستان جو قائد اعظم نے دیا تھا وہ ان کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. ان کو امید کی کرن ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ قیادت میں جو یا حکمران جو اس وقت ہیں ان میں جان نہیں ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو وہ ایک ری انوینٹ, ری برانڈ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے سسٹم کو بھی, اور ہمیں آگے لے جانے کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک ایک بہتر قیادت آنی پڑے گی. الیکشن ایماندارانہ کرائیں, اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, اور جو عوام فیصلہ کریں گے آپ دے دیں ان کو.
they will decide correctly, better than the decisions taken by engineered elections, inshallah. Thank you very much.